أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. سورہ علق 30 پارے کے سورتوں میں سے ایک ہے. یہ سورہ مبارکہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہے. اس میں ایک رکوع، 19 آیاتیں، 92 کلمات اور 280 حروف ہے. اس سورہ مبارکہ کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ اقرأ سے شروع ہو کر ما لم یعلم یعنی 5 آیاتوں تک کا پر محیط ہے، اور دوسرا حصہ کلا ان الانسان لیطغی سے شروع ہو کر آخری سورت تک چلتا ہے. پہلے حصے کے متعلق علماء امت کے بہت بڑی اکثریت اس بات پہ متفق ہے کہ یہ سب سے پہلی وحی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. اس سلسلے میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے احادیث ہیں جسے مسند احمد، بخاری، مسلم اور دوسرے محدثین نے احادیث کی کتابوں میں نقل کی ہے، اور یہ احادیث صحیح ترین احادیث میں شمار ہوتی ہے. اس حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آغاز وحی کا پورا قصہ بیان فرمایا ہے. اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام کے ایک بہت بڑی جماعت نے بھی یہ احادیث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمائی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے آیات جو نازل ہوئی وہ سورہ علق کے ابتدائی 5 آیاتیں ہیں. محدثین کرام نے آغاز وحی کے واقعات کو اپنے اپنے سندوں کے ساتھ روایات نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کی ابتدا سچے اور بعض روایت میں ہے کہ اچھے خوابوں کی شکل میں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے وہ ایسا ہوتا کہ جیسے آپ دن کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں. پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے اور کئی شب و روز غار حرا میں رہ کر عبادت کرنے لگے. یہ عبادت کس نوعیت کی تھی؟ جو آپ فرمایا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عبادت کا طریقہ نہیں بتایا گیا تھا. آپ کھانے پینے کا سامان گھر سے لے جا کر وہاں چند روز گزارتے، پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس واپس آتے اور وہ مزید چند روز کے لیے سامان آپ کے لیے مہیا کر دیتی تھی. ایک روز جب آپ غار حرا میں تھے، یکایک آپ پر وحی نازل ہوئی اور فرشتے نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرأ، پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، ان میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا اور دبایا. پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور مجھ سے کہا اقرأ، پڑھیے. تو میں نے پھر ان سے کہا کہ بھئی ما انا بقارئ، ان میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں اور کیسے پڑھوں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے پھر پکڑ کر کے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور بہنچا دبایا، یہاں تک کہ میرے قوت برداشت جواب دینے لگی. پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو. تیسری مرتبہ پھر انہوں نے یہی عمل میرے ساتھ کیا اور کہا پڑھو. تو انہوں نے پھر فرمایا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. یہاں تک کہ ما لم یعلم تک انہوں نے آیات پڑھ لی اور مجھ تک پہنچ گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام میں لرزتے ہوئے وہاں سے پلٹے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر کہا کہ مجھے اڑاؤ، مجھے اڑنا اڑاؤ. چنانچہ آپ کو
چادر اڑایا گیا یا آپ پہ کمبل ڈال دیا گیا؟ جب آپ پر سے خوف زدگی کی کیفیت دور ہو گئی تو آپ نے فرمایا اے خدیجہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ پھر سارا قصہ آپ نے ان کو سنایا اور کہا کہ مجھے اپنے جان کا ڈر ہے۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، آپ خوش ہو جائیے، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی اضافہ ملتا ہے کہ آپ امانتیں کو واپس کرتے ہیں، جبکہ اس معاشرے میں لوگ دوسروں کی چیزیں دبایا کرتے تھے۔ آپ بے سہارا لوگوں کا بار برداشت کرتے ہیں، جبکہ اس زمانے میں بے سہارا لوگ پکڑ کے بازاروں میں بیچ دیے جاتے تھے۔ نادار لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، جبکہ اس زمانے میں نادار لوگوں کو غلام بنایا جاتا۔ مہمان نوازی کرتے ہیں اور نئے کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، عربی اور عبرانی میں انجیل لکھتے تھے، بہت بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ بھائی جان ذرا اپنے بھتیجے کا قصہ سنیے۔ ورقہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھتیجے تم کو کیا نظر آیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کر دیا۔ ورقہ نے کہا یہ وہی لانے والا فرشتہ ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا تھا۔ کاش میں آپ کے زمانے نبوت میں قوی اور جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ لائے ہیں اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو۔ اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں آپ کے پرزور طریقے سے مدد کروں گا۔ مگر زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ورقہ بن نوفل کا انتقال ہوا۔ یہ قصہ خود اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ فرشتے کے آمد سے ایک لمحے پہلے تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خالی الذہن تھے کہ آپ نبی بنائے جانے والے ہیں۔ اس چیز کا طالب یا متوقع ہونا تو دور کی بات ہے، آپ کے وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ ایسا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ پیش آئے گا۔ وحی کا نزول اور فرشتے کا اس طرح سامنے آنا آپ کے لیے اچانک ایک حادثہ تھا، جس کا پہلا تاثر آپ کے اوپر وہی ہوا جو ایک بے خبر انسان پر اتنے بڑے حادثے کے پیش آنے سے فطری طور پہ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تو مکہ کے لوگوں نے آپ پر طرح طرح کے الزامات اور تہمتیں لگائیں اور اعتراضات کیا، مگر ان میں کوئی یہ کہنے والا نہ تھا کہ ہم کو تو پہلے ہی یہ خطرہ تھا کہ آپ کوئی دعویٰ کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ ایک مدت سے نبی بننے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس واقعہ سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبوت سے پہلے آپ کی زندگی کیسی پاکیزہ زندگی تھی اور آپ کا کردار کتنا بلند تھا۔ حضرت عائشہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کم سن خاتون نہ تھی، بلکہ اس واقعہ کے وقت ان کی عمر تقریباً 55 سال تھی، اور 15 سال سے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک حیات کی حیثیت سے زندگی گزار رہی تھی۔ بیوی سے شوہر کی کوئی کمزوری چھپی نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے اس طویل ازدواجی زندگی میں آپ کو اتنا عالی مرتبہ انسان پایا تھا کہ جب حضور نے ان کو غار حرا میں پیش آنے والا واقعہ سنایا تو بغیر کسی تاخیر کے انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ فی الواقع اللہ کا فرشتہ ہی آپ کے پاس وحی لے کر آیا تھا۔ اسی طرح ورقہ بن نوفل بھی مکہ کے ایک بوڑھے باشندے تھے، بچپن سے حضور کی زندگی کے دیکھتے چلے آ رہے تھے، اور 15 سال کی قریب رشتہ داری کی بنا پر تو وہ آپ کے حالات سے بھی اور زیادہ گہرے واقفیت رکھنے والوں میں سے شامل ہو گئے تھے۔ انہوں نے بھی جب یہ واقعہ سنا تو ایسے کوئی وسوسہ نہیں کہا، بلکہ سنتے ہی کہہ دیا کہ یہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ان کے نزدیک بھی آپ اتنے بلند پایا انسان تھے کہ آپ کا نبوت کے منصب پر سرفراز ہونا کوئی قابل تعجب امر نہیں تھا۔ اس سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ اس وقت نازل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں اسلامی طریقے پر نماز پڑھنی شروع کی، اور ابو جہل نے آپ کو ڈرا دھمکا کر اس سے روکنا چاہا،
معلوم ایسا ہوتا ہے کہ نبی ہونے کے بعد قبل اس کے کہ حضور اسلام کے علانیہ تبلیغ کا آغاز کرتے ہیں، آپ نے حرم میں اس طریقے پر نماز ادا کرنی شروع کر دی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سکھائی تھی۔ اور یہی وہ چیز ہے جس سے قریش نے پہلے مرتبہ محسوس کیا کہ آپ کسی نئے دین کے پیروکار ہو گئے۔ دوسرے لوگ تو اسے حیرت ہی کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، مگر ابو جہل کی رگ جاہلیت اس پر پڑک اٹھی اور اس نے آپ کو دمکانا شروع کر دیا کہ اس طریقے پر حرم میں عبادت نہ کریں، چنانچہ